حضرت عطا بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اعلموا آل داؤد شکران، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور اس آیت کی تلاوت فرمائی، اور پھر ارشاد فرمایا 3 کام ایسے ہیں کہ جو شخص ان کو پورا کر لے تو جو فضیلت آل داؤد کو عطا کی گئی وہ اس کو بھی مل جائے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا وہ 3 کام کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا رضا اور غضب کی دونوں حالتوں میں انصاف پر قائم رہنا، اور غنا اور فقر کی دونوں حالتوں میں اعتدال اور میانہ روی اختیار کرنا، اور خفیہ اور علانیہ دونوں حالتوں میں اللہ سے ڈرنا۔ معرفت القرآن جلد نمبر 6۔ پھر ظاہری شکر کے 2 درجے ہیں۔ پہلا یہ کہ زبان سے شکر یعنی ہر نعمت پر بار بار الحمدللہ کہنا اور اللہ کی تعریف تسبیح اس قدر بیان کرنا اس کی شیرینی سے زبان میٹھی ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ اپنے بدن اور مال سے شکر کرنا۔ جسم اور اعضاء کا شکریہ یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز اہتمام سے پڑھنا، مرد جماعت سے مسجد میں پڑھیں۔ اسی طرح عورتوں کے لیے ایک بڑا شکریہ یہ ہے کہ وہ اپنے جسم کی اس طرح حفاظت کرے کہ جسم کا کوئی ایک بال بھی نامحرم مرد نہ دیکھ سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اس پر نعمتیں بہت زیادہ ہوں اور موجودہ نعمتیں بھی ہمیشہ رہیں، تو اس کو چاہیے کہ بہت زیادہ شکر ادا کریں۔ اسی طرح جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی پریشانیاں ختم ہو جائیں اور مصیبتوں کے دروازے بند ہو جائیں، اس سے بھی چاہیے کہ خوب شکر ادا کرے۔ شکر کی دولت اتنی عظیم دولت ہے کہ خود اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنے بندوں کو دعا سکھائی ہے کہ مجھ سے اس طرح دعا کرو کہ اے اللہ آپ مجھے توفیق بخش دے کہ شکر کی نعمت ہر وقت ہر آن میرے ساتھ رہے، کسی وقت بھی مجھ سے جدا نہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کو شکر گزار بندہ اس لیے کہا گیا کہ وہ جو بھی کام کرتے تھے چھوٹا یا بڑا بسم اللہ اور الحمدللہ کہہ کر کرتے تھے۔ کچھ کھاتے یا پیتے یا کپڑا پہنتے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ نے ان کو شکور کے لقب سے نوازا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اتنا زیادہ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہم شکر گزار بندے کہلانے کے لائق ہو جائیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب بھی ان سے پوچھا جائے کاروبار کا کیا حال ہے تو ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ بہت ہی پریشانی ہے، بالکل کاروبار ٹھپ ہے، اپنا کیپٹل ہی رکھ لیتے ہیں، پیمنٹ ادائیگی یعنی وصول نہیں ہو رہی، فیکٹری چل نہیں رہی، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اس طرح کی عادات جو ہے وہ ختم کریں اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں کہ مالک نے جس حال میں رکھا ہے اس کا کرم ہے، ورنہ میں تو اس کا بھی مستحق نہیں تھا۔ اس طرح شکر کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جو خراب حالات ہیں وہ انشاءاللہ اللہ رب تعالیٰ اچھے کر دیں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ قدرتی طور پر دل کو سکون ملے گا۔ تیسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے، اور جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں اس کی بگڑی بن جاتی ہے۔ اسی طرح ملازمین جو ہیں ان کو چاہیے کہ جتنی بھی تنخواہ ہو اس پر ضرور شکر ادا کریں۔ ہر وقت واؤ ویلا کرنے اور روتے رہنے سے تنخواہ میں اضافہ نہیں ہوتا، اور موجودہ تنخواہ میں ناشکری کی وجہ سے بے برکتی ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ معمولی سی تنخواہ پر بھی شکر کے کلمات دل و زبان سے کہتے رہتے ہیں
وہ ان لوگوں کے مقابلے میں بھی زیادہ ہوتے ہیں جن کی بہت زیادہ تنخواہ ہوتی ہے، اور وہ زیادہ تنخواہ ملنے کے باوجود روتے رہتے ہیں، اور تنخواہ بہت کم ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے وغیرہ وغیرہ، بہت خوش رہتے ہیں۔ تنخواہ میں اضافے یا آمدنی میں اضافے کی تدبیریں سوچنا اور اس کے لیے کوششیں کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن موجودہ پر ضرور شکر کرتے ہوئے ایسی تدبیریں اختیار کریں کہ اسی تنخواہ میں گزارا کریں۔ اسی طرح عورتوں کو چاہیے کہ کسی کے گھر جا کر وہاں کے فرنیچر اور چیزیں دیکھ کر دل میں ناشکری کے خیالات کو ہرگز جگہ نہ دیں کہ دیکھو میرے گھر میں تو یہ نہیں ہے، بلکہ شکر کریں کہ لاکھوں لوگوں سے بہتر ہیں جن کے گھروں میں وہ چیزیں بھی نہیں ہیں جو الحمدللہ میرے گھر میں ہیں۔ اسی طرح شکر ادا کرنے سے جو چیزیں نہیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ دیں گے، اور جو موجود ہیں اس میں برکت عطا فرمائیں گے۔ لہٰذا ہر مسلمان مرد عورت کو جس حال میں بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس میں شکر کریں۔ ایک بزرگ کے سامنے ایک آدمی اس حال میں گزرا کہ نہ ہاتھ نہ پیر اور زمین پر گھسٹ کر چل رہا تھا۔ ان بزرگوں نے اپنے شاگردوں سے کہا، اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ وہ پیشاب آسانی سے کر سکتا ہے۔ جس دن آدمی کو شدید قبض ہو جاتا ہے یا پیشاب رک جاتا ہے، اس دن کی کیا حالت ہوتی ہے؟ یہ تمنا ہوتی ہے کہ ساری دنیا کی دولت کوئی مجھ سے لے لے اور قبض اور پیشاب جیسی اذیت جو ہے بند ہو کے اسے ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس لیے ایک ایک نعمت کو سوچ کر شکر کریں کہ مالک کے اتنے احسانات ہیں کہ ہم جب سے پیدا ہوئے اس وقت سے اگر عمر بھر سجدے میں رہیں تو اس کی نعمتوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا خود بھی ناشکری سے بچیں اور سب کو بچائیں، اور اس کے لیے ہر نماز کے بعد شکر کی توفیق کی دعا مانگیں۔ یاد رکھیے، جس طرح نفل پڑھنا، صدقہ دینا، حسن سلوک سے پیش آنا عبادت ہے، اسی طرح شکر کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ شکر کرنے سے بھی آدمی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتا ہے۔ مفتی محمد حسن جب حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا جب آپریشن ہوا اور لوگ عیادت کے لیے آتے اور پوچھتے کیا حال ہے، تو فرماتے الحمدللہ بہت ٹھیک ہوں، الحمدللہ بہت ٹھیک ہوں، الحمدللہ پاؤں ٹھیک ہیں، الحمدللہ آنکھیں ٹھیک ہیں، اور اس بیماری کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ کسی بیماری کے وقت اس کا بار بار ذکر نہ کریں، ہر ایک کو کہتے نہ پھریں، بلکہ یہ سوچیں کہ ایک عضو میں تو تکلیف ہے لیکن بقایا تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اعضاء ٹھیک رکھے ہیں۔ اسی طرح سوچیں کہ میری عمر کے اتنے سال گزر چکے ہیں، اتنے سالوں تک میرے پاؤں ٹھیک رہے، اب درد ہونا شروع ہوا ہے، اتنے سالوں تک جو میری صحت ٹھیک رہی اس کا میں نے کیا شکر ادا کیا۔ آج تھوڑی سی بیماری میں پریشان ہو جاؤں اور بار بار بیماری کو لیے روتا رہوں۔ اسی طرح ایسی کتنی نعمتیں ہیں جن کا ہم سے معمولی شکر بھی ادا نہیں ہوا، بلکہ بعض اوقات ناشکری کی ہو گئی، پھر بھی کریم و رحیم مالک نے اس سے محروم نہیں فرمایا۔ اس لیے بعض موقع پر اس طرح دعا کرنا بھی منقول ہے کہ اللہ بہت سی نعمتیں جو آپ نے میرے اوپر فرمائی اور میں نے ان کا شکر ادا نہ کیا، اور کتنی مصیبتوں میں آپ نے میری آزمائش کی اور میں نے ان پر کچھ صبر نہ کیا، تو اے اللہ، اے میرے رب، کہ جب میں نے اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا، آپ نے میری آزمائش کی اور میں نے ان پر کچھ صبر نہ کیا، تو اے اللہ وہ ذات کہ جب میں نے اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا تو اس پر بھی اس نے مجھ کو محروم نہ رکھا، اور جب اس کی آزمائش پر میں نے صبر نہ کیا تو اس نے مجھ کو رسوا نہ کیا، اور وہ مہربان کہ جب اس نے مجھے
گناہ کرتے دیکھا تو بدنام نہ کیا۔ اے خوبیوں کے مالک جو کبھی فنا نہ ہوں گی، اور اے ایسے انعامات فرمانے والے جن کا کوئی شمار نہیں کر سکتا، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اس کی آل پر۔ اے اللہ، ہم دشمنوں اور ظالموں کو تیری ذات ہی کے سہارے سے دفع کرتے ہیں، تو ہماری مدد فرما۔ اس لیے احادیث میں ہمیں یہ دعائیں بھی سکھائی گئی ہیں کہ یوں مانگو: اے اللہ، ہمیں نعمتوں پر شکر کے ساتھ ان نعمتوں پر تعریف کرنے والا بھی بنا دے، اور ہمارے اوپر نعمت کو مکمل فرما دیجیے۔ اور اس کے ساتھ یہ دعا بھی کہ ہم بہت ہی عاجز بندے ہیں، 100% آپ کی نعمتوں کے محتاج ہیں، لہٰذا آپ ہم پر اپنی تمام نعمتیں مکمل فرما دیجیے۔ سورۃ نمل میں آیت نمبر 19 ہے: اے اللہ، اے میرے رب، مجھ کو اس پر ہمیشگی دیجیے کہ آپ کی ان نعمتوں کا شکر کیا کروں جو آپ نے مجھ کو اور میرے ماں باپ کو عطا فرمائی ہیں۔ اس پر بھی ہمیشگی دیجیے کہ میں نیک کام کروں جس سے آپ خوش ہوں، اور شامل کر دیجیے مجھ کو اپنی رحمت خاصہ سے اپنے نیک بندوں میں۔ اس دعا پر بار بار غور کیجیے کہ کتنی اہم دعا ہے، اور اس دعا کو حضرت سلیمان علیہ السلام مانگا کرتے تھے، یعنی اللہ کے برگزیدہ بندے اور نبی خود اس بات کی دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ، مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اندازہ لگائیے کہ ہم سب کو شکر کی توفیق مانگنے کے لیے کتنی دعائیں مانگنی چاہیے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں شکر گزار اللہ کا بندہ بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔